السلام علیکم۔ سانجھ ادبی سنگت کے یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان سلیم نطقانی آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج جس شاعر کو آپ کی خدمت میں، آپ کی بارگاہ میں بطور مہمان پیش کر رہا ہوں، بلا تخصیص اور بلا مبالغہ جنوبی پنجاب میں جدید اردو غزل کے حوالے سے ایک ابھرتا ہوا ستارہ، ایک خوبصورت نام، ایک صاحب اسلوب شاعر۔ یقیناً آپ ان کی شاعری سے، ان کے گفتگو سے، ان کے کلام سے محظوظ ہوں گے۔ میں آپ کا ان سے تعارف کراؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات بیان کرتا چلوں کہ جدید اردو غزل اس وقت جس مقام پر پہنچ گئی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی 200-300 سالہ تاریخ اسلوب کے حوالے سے، بیان کے حوالے سے، کرافٹ کے حوالے سے، اسلوب کے حوالے سے اپنی ایک منفرد اور انتہائی شاندار روایت رکھتی ہے، اور اسی روایت کو آگے جدت کے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے مہمان ہیں اسامہ خالد، کوٹدو سے ان کا تعلق، مظفر گڑھ ضلع میں یہ مقیم ہیں، اور جدید اردو غزل کے حوالے سے ایک صاحب اسلوب شاعر کی حیثیت سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم اسامہ۔ وعلیکم السلام علیکم بھائی۔ اسامہ بھائی، آپ اپنا پہلے تو تعارف کرائیں خود اپنی زبان سے کہ آپ کا بنیادی تعارف کیا ہے؟ بہت شکریہ سلیم بھائی، اور سانجھ ادبی سنگت یوٹیوب چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے لائیو لیا مجھے۔ اظہر رومانی بھائی کا بہت شکریہ۔ میرا نام اسامہ خالد ہے اور میں بنیادی طور پر کوٹدو سے تعلق رکھتا ہوں۔ پیشے کے اعتبار سے کیمیکل انجینئر ہوں، یونیورسٹی آف گجرات سے میری گریجویشن ہے، اور آج کل جو ہے وہ روزگار کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ اور شاعری کا جو شغف ہے وہ اب یہ نہیں بیان کیا جا سکتا کہ بندے میں شاعری کا جو یہ لاوا ہوتا ہے یہ کب سے ہوتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بائی برتھ شاعر ہوتا ہے ایک آدمی، لیکن یہ ہے کہ میں نے 2015-16 میں اس کو ڈسکور کیا کہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں، تو یہ سلسلہ تب سے اب تک جاری ہے۔ اچھا یہ بتائیں، انسان ظاہر ہے جب اپنی تعلیم کے بنیادی ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو وہ آوازوں کے ہجوم سے متاثر ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو آپ بنیادی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کن شعراء کو پڑھ کے شعر کی طرف راغب ہوئے؟ بالکل، ابھی جس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ ایک جینون آدمی، کوئی بھی جینون شاعر ہے وہ آوازوں سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ ہمارے گرد و نواح میں بہت ساری ایسی آوازیں ہیں، اگر میں اپنی ہی ساؤدرن پنجاب کی پٹی کی بات کروں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں نام لوں گا تو ایک مجھے طویل فہرست ہے، ساروں کا لینا پڑے، لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ میں شاعری کی طرف راغب کس طرح سے ہوا، وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ساؤدرن پنجاب کی پٹی میں ابتدائی جو مراحل طے ہوتے ہیں وہ ٹیکسٹ میسیجز کے میسیجز سے ہوتے ہیں، فراز کے وہ بے وزن شعر چل رہے ہوتے ہیں، موسم کے چل رہے ہوتے ہیں۔ جب میں بنیادی طور پر آیا یہاں پہ، میری شروعات ہوئی، تو میں نے اپنے استاد محترم جن سے میں نے بہور کا سلسلہ سیکھا، ذہن شکیل صاحب، ان سے یہ سلسلہ سیکھا، پھر انہی کے توسط سے میں نے بہت سارے شعراء کو پڑھا، فرحت عباس شاہ صاحب کو، محسن صاحب کو، جمال کو پڑھا، سربت کو پڑھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ چنیدہ نام ہیں جو جن کا اثر تو کیا ہونا ہے کہ ایک محرک ہوتے ہیں، کیٹلسٹ کے طور پر یہ چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شعراء ہیں جن کی شاعری کا اثر ہے میری شخصیت۔ آپ شعر کو کس جمالیاتی سطح پہ محسوس کرتے ہیں؟ ابلاغ کی سطح پہ، نظریے یا مقصدیت کی سطح پہ، یا صرف اس کو ایک ذریعہ اظہار سمجھتے ہیں؟ میں میری اس رائے سے بہت سارے لوگوں کو شاید اختلاف ہوگا، لیکن میں شاعر کو شعر کو کسی بھی نظریے کے تحت نہیں دیکھتا۔ میں قطعاً یہ نہیں سمجھتا کہ شعر کو کسی نظریے کے تحت ہونا چاہیے۔ شعر فن ہے۔ ہمارے ایک دوست سرائیکی کے بہت خوبصورت شاعر خالد جاوید، میرے بہت اچھے بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شعر ایک اینٹ کی طرح ہے، آپ چاہیں تو اس کو راہ کا پتھر بنا دیں، آپ اس سے چاہیں تو آپ محل تعمیر کر لیں، اور یہ دونوں چیزیں بنیادی طور پر اور اواخر تمام چیزوں کو ہم سمیٹ کر اگر بنائیں گے تو یہ فن یا آرٹ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ بہت سارے شعراء کی شاعری میں نظریے کا دارانہ ہم دیکھتے ہیں،
ہماری ایک پوری روایت ہے نظریاتی شاعری پر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعر محض ایک ذریعہ اظہار ہے. آپ کو جو بہتر لگ رہا ہے اپنی کیفیت کے حوالے سے آپ کو بیان کرنا ہے, تو وہ میرے نزدیک وہ شعر ہے. جمالیاتی سطح پہ جب ہم شعر کی تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو لہر در لہر منعکس ہونا چاہیے. جی. یا آپ چونکا دینے اور حیران کر دینے والی لائن کو شعر سمجھتے ہیں؟ میں چونکا دینے والی, اب دیکھیں نا, یہ دونوں چیزیں اظہاریے کے ساتھ یا قرأت کے ساتھ یا لکھت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. جب ہم ایک چونکا دینے والے شعر کی تیسری مرتبہ قرأت کرتے ہیں تو ہم اس سے کچھ بھی اخذ نہیں کر پاتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعر کو اس کی کرافٹ اور ڈرافٹ دونوں سطح پر مرصع ہونا چاہیے, تاکہ آپ اس کو جتنی مرتبہ بھی پڑھیں, اس کی جتنی قرأت ہو آپ کو نیا لطف دے. کم سے کم اس کی 2 پرتیں ہونی چاہیے, میں سمجھتا ہوں. اچھا, میں عموماً دیکھتے ہیں ہم نوجوان, بالخصوص آپ کی عمر کے نوجوان جب شعر کی طرف آتے ہیں تو غزل کی طرف بہت دیر میں راغب ہوتے ہیں, کیونکہ غزل کا ایک مطلب اسلوب جو ہے یا اس کا جو کرافٹ ہے وہ نسبتاً ایک مشکل کام ہے. عموماً شاعر, نوجوان شاعر پہلے نظم کی طرف یا قطع کی طرف یا ربائی کی طرف یا مخمس یا مسدس کی طرف آتے ہیں. آپ کے حوالے سے میں چونکہ ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں, آپ اول دن سے غزل کی جانب راغب ہیں. اس کا کوئی خاص پس منظر ہے؟ اس کا پس منظر یہی ہے کہ میں نے شروع دن سے جب سے میری یہ شروعات ہوئی ہے میں نے غزل پڑھی ہے. مجھے اب ایک فریم ہوتا ہے بندے کے اندر, ان بلٹ ہوتا ہے, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کو کون سے صنف زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. مجھے شروع دن سے غزل اور مطلب فردیاتی شعر اچھے لگتے تھے, غزل کے شعر اچھے لگتے تھے, تو میرا پیٹرن اندر یہی بن گیا کہ میں نے غزل کہنی ہے. صحیح. اچھا, یہ فرمائیں کہ غزل کا تنوع جو ہے وہ موضوعات کے اعتبار سے آپ کو کس سطح پہ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ مطلب یہ خالصتاً رومانس ہے, اس میں سماجیات ہو گئی, مذہب ہو گیا, اس میں آپ کے ارد گرد کے واقعات ہو گئے, سیاسی شعور ہو گیا, اس کو شعر کی سطح پہ ابلاغ ہونا چاہیے یا شعر بنیادی طور پہ وہی رومانس یا رومانٹک کیفیت کا نام ہے؟ لیکن نیچر بھی تو رومانس ہے نا. اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رومانس کی ڈیفینیشن کیا ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عاشق معشوق اور محبوب اور محب کے درمیان کا جو ملاپ ہے وہ رومانس ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. کائنات کی ہر چیز, دنیا کی ہر چیز جو جوڑوں کی شکل میں وہ ایک قسم کی رومانس کی حالت میں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. تو یہ چیزیں جوڑوں کی شکل میں, رومانس کی شکل میں جدھر جدھر بھی موجود ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ شعر میں آنا چاہیے. اس میں ہمارے روزمرہ کے حالات بھی آتے ہیں, نیچر بھی آتی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو. اچھا, اگر ہم بر صغیر کی شعری ادب کا اجمالی جائزہ لیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کس پٹی میں زیادہ بہتر شاعری ہو رہی ہے؟ ہندوستان کے لوگ ظاہر ہے اس چینل کو بہت محبت سے دیکھتے ہیں, تو آپ جب ان کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس پٹی میں زیادہ بہتر شاعری ہو رہی ہے؟ میں اپنی پٹی کا کہوں گا تو یہ اپنے میاں میوٹ بننے والی بات ہو جائے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں, خاص طور پر ساؤدرن پنجاب میں جو شعر تخلیق کیا جا رہا ہے اس سے ایک بہت بڑا ایریا متاثر ہے. ہم یہاں سے اگر نوجوانوں کی ہی بات لے لیں, جیسے عباس ثابت صاحب ہیں, اور یہاں سے فیصل اجمی صاحب ہیں, اور یہ چیز یہ خالصتاً مٹی کا شعر ہے. یعنی اگر آپ ان دونوں کی شاعری پڑھیں, اور بھی بہت سارے شعراء ہیں جن میں یہ آپ کو مل جاتا ہے عنصر, لیکن یہ شعراء جو میرے پسندیدہ ہیں, انجم سلیمی صاحب ہو گئے, یہ جو ایک اس طرف کی پٹی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اچھا شعر ہے, اس میں چاشنی زیادہ ہے. جی, چاشنی زیادہ ہے. میں تقابلی جائزے کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ہندوستان کی جو شاعری ہے وہ کہیں نہ کہیں گیت کے حوالے سے زیادہ وائرل ہو چکی ہے. یہ بات درست ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گیت کے حوالے سے شیو کمار بٹالوی صاحب نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے انڈیا کی جو ایک پوئٹک لنگوسٹکس ہیں, ان کو بہت زیادہ متاثر کیا شیو صاحب نے. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں غزل میں بھی اب چونکہ اجتماعی رجحان یہ بن گیا ہے کہ اب جو مین صنف ہے شاعری کی وہ غزل ہے, لوگوں کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ ہم اگر غزل کو شاعر ہو کر نظم کہہ رہے ہیں تو یہ ہمیں اس کو ریویو کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 300 سال کے ارتقاء کے بعد غزل کو ایک پرانی صنف کے طور پہ بیزار اور بوریت کا حامل نہیں قرار دیا جا رہا, جبکہ غالب جیسے بندے کو یہ کہنا پڑا کہ کچھ اور چاہیے وہ سب میرے بیاں کے لیے, بقدر ذوق نہیں ظرف تنگنائے غزل؟ آپ غزل کو تنگنائے غزل سمجھتے ہیں؟ میں بالکل نہیں سمجھتا, کیونکہ یہ جو دعوت ہے یہ تب صادق آتا
جب وہ ہمارے پاس اس کی روایت موجود نہ ہوتی. اب 300 سال سے اگر غزل چل رہی ہے 2021 تک, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی نہ کوئی چاشنی تو ہے. ہر شاعر کے پاس مضمون کا تنوع اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی صنف میں چاشنی پیدا کر سکتا ہے. اب لوگ غزل سے بیزار ہو کر اگر نثری نظم کی طرف آ رہے ہیں تو میں اس کی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اظہار کی اس میں آسانی ہے. وہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں کیونکہ ان کو کسی پیرامیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی ثنائے بدائے کی ان کو اس میں ضرورت نہیں ہوتی. وہ جو لائن ان کے ذہن میں آتی ہے یا وہ جنریٹ کرتے ہیں اپنے قلب سے, وہ نثری نظم میں اس کو پرونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک قسم کا راہ فرار ہے, میں سمجھتا ہوں آسانی ہے. جبکہ غزل اپنی مستحکم ترین صنف میں, مستحکم ترین شکل میں موجود ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ ماضی قریب یا ماضی بعید میں اس کو زوال ہے. مستقبل قریب میں. جی بالکل. بہت بڑا ایک اہم سوال ہے. ایک تو نقاد کی کیا اہمیت ہے اردو شاعر کے لیے, اور کیا وجہ ہے کہ 300 سال کے ارتقاء کے باوجود نقاد تخلیق کار کے معیار تک یا ذہن تک نہیں پہنچ پائے؟ دیکھیے یہ دونوں ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ چولی دامن کا ساتھ بھی ہے شاعری اور تنقید کا. ایک طرح سے دیکھا جائے تو دونوں الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں. اب دیکھیے کہ ہمیں نقادوں میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی بہت بڑا نام ایز اے شاعر نہیں ملتا. ہم حالی کی بات کرتے ہیں, یاس یگانہ چنگیزی کی بات کرتے ہیں, تو وہ کوئی شاعری کے حوالے سے وہ بہت بڑے نام نہیں ہیں. جبکہ اگر ہم شاعروں میں دیکھتے ہیں تو بہت بڑے نقاد نہیں ملتے ہمیں. تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ ایک جگہ پر انٹر ریلیٹڈ تو ہیں. تنقید نے بہت زیادہ ایکسپوجر دیا تو ہے شاعری کو, لیکن وہ ان کا جو ایک ذہنی اور ایک ہم آہنگی والا پیچ اپ ہوتا ہے وہ مجھے ہوتا نظر نہیں آیا, اور مستقبل قریب میں بھی ہوتا نظر نہیں آتا. آپ کے نزدیک اچھے شعر کی کیا تعریف؟ اچھے شعر کی میں جیسے آپ کو بتایا کہ کم سے کم اس کی 2 پرتیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ قریب سے آپ کو صحیح نظر آ رہا ہو, پہلی اس کی پرت اور ہونی چاہیے, اور دوسری قرت کے حوالے سے اس کی اچھی ہونی چاہیے. ناظرین, اسامہ خالد سے بڑی خوبصورت اور سیر حاصل گفتگو ہوئی. یقیناً آپ لوگ بےتاب ہوں گے ان کے خوبصورت کلام کو سننے کے لیے. تو آئیے اسامہ خالد کا خوبصورت کلام سنتے ہیں. دل دلگیر سے پہچان لیا جاتا ہوں, میں اسی تیر سے پہچان لیا جاتا ہوں. دل دلگیر سے پہچان لیا جاتا ہوں, میں اسی تیر سے پہچان لیا جاتا ہوں. نام سے کوئی نہیں جانتا زندہ میں مجھے, اپنی زنجیر سے پہچان لیا جاتا ہوں.